सिफारिश। मोहल्ले की बड़ी गली के मोड़ पर 3-4 तांगे हर वक्त मौजूद रहते हैं, मगर उस रोज़ मैं मोड़ पर आया तो वहाँ एक भी तांगा नहीं था। मुझे खासी दूर भी जाना था और जल्दी भी पहुँचना था, इसलिए तांगे का इंतज़ार करने लगा। तांगे तो बहुत से गुजरे, मगर सब लगे हुए थे। अचानक मैंने फीके कोचवान को अपनी तरफ आते देखा तो पुकारा, बे फीके, तांगा कहाँ है? तांगा लाओ ना। तांगा तो बाबूजी आज नहीं जोड़ा है, फीके ने जवाब दिया। मैंने देखा कि फीका जो कोचवान का कोचवान और पहलवान का पहलवान था, आज इतना मासूम लग रहा था। उसकी आंखें भी सुरमे से महरूम थीं और बूटी की तरह सुर्ख हो रही थीं। क्या बात है फीके? मैंने पूछा। वो बोला, बाबूजी एक काम है। हाँ हाँ कहो, मैंने कहा। काम ये है बाबूजी कि आप मेरे बाबा को तो जानते हैं ना? फीका बोला। उसकी एक आंख चली गई है। ओहो, मुझे दुख हुआ। कैसे गई? क्या कोई हादसा हुआ? जी नहीं। फीके के चेहरे पर भोलपन का एक और छींटा पड़ गया। लाल लाल तो वो हर वक्त रहती थी और उसमें से पानी बहता रहता था। आप तो जानते हैं, आप तो बाबा के साथ कई बार तांगे पर बैठे हैं। तो बाबूजी कल क्या हुआ कि बाबा मिस्री शाह में से गुजरा तो सांडे का तेल बेचने वाला एक हकीम सुरमा बेच रहा था। बाबा ये सुरमा ले आया और हमें बताया कि इससे आंख की लाली जाती रहेगी। हकीम ने खुदा रसूल की कसम खाकर कहा है और ये भी कहा है कि ना जाए तो क़यामत के दिन मुझे गर्दन से पकड़ना। मैंने भी कह दिया कि हकीम खुदा रसूल को बीच में डाल रहा है तो जरा सा लगा ले। अम्मा ने भी यही सलाह दी। उसने लुकमान हकीम हिकमत का बादशाह पढ़ा और आंख में सिलाई फेर ली। बस फिर क्या था बाबूजी, आप थक तो नहीं गए? सिगरेट वाले की कुर्सी उठा लाऊं? उस वक़्त फीका मुझे ऐसा लगा जैसे उसके चौड़े चकले सीने पर गुड्डे का हैरान सर रखा हुआ है। मैंने कहा, तुम भी हद करते हो फीके, अब आगे भी कहो ना। फीके की आंखों में ममनूनियत की नमी जागी। वो बोला, बस बाबूजी, खुदा आपका भला करे। रात तो चीख चाह कर गुजार दी। फिर सुबह को मोहल्ले के सारे कोचवान इकट्ठे हुए तो उनमें से चचा शीदे ने कहा कि पोस्त के डूडे पानी में उबालो और उसी पानी से आंखें धोई, पर बाबा उसी तरह तड़पता रहा। फिर किसी ने कहा कि पालक का साग उबाल कर बांधो, और जब खुला तो बाबा ने साफ कह दिया कि अब क्या जतन करते हो, आंख का दिया तो बुझ गया। हमारे घर में तो पिट्स पड़ गई बाबूजी। उसे एक अस्पताल में ले गए, फिर दूसरे में ले गए, दोनों में जगह न थी। दोपहर को राजगढ़ के एक कोचवान ने बताया कि उसका साला म्यू अस्पताल में चौकीदार है। उसकी सिफारिश से जगह तो मिल गई, पर बरांडे में। वो भी कोई ऐसी बात नहीं। पर बाबूजी शाम होने को आई है और अभी तक कोई डॉक्टर तो क्या, कोई नर्स भी उधर नहीं आई। आप साहब लोग हैं, ये देखिए, हाथ बांधता हूँ, मेरे साथ चलकर किसी डॉक्टर से ये कह दीजिए कि सदीके मरीज को जरा सा देख ले। मैंने कहा, वहाँ एक डॉक्टर है, डॉक्टर अब्दुल जब्बार, उनसे मेरा सलाम कहो, काम हो जाएगा। ना हुआ तो कल मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। इस वक्त मुझे एक दावत में जाना है। नाम याद कर लो,
ڈاکٹر عبدالجبار۔ فیکا میرے بہت سے شکریہ ادا کر کے چلا گیا۔ پھر مجھے خالی ٹانگا مل گیا۔ جب ٹانگا میو ہسپتال کے صدر دروازے کے سامنے سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ فیکا ہسپتال کی ایک چوکیدار سے باتیں کر رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ ڈاکٹر جبار کا پتہ پوچھ رہا ہوگا۔ ایک بار جی میں آئی کہ ہسپتال جا کر جبار صاحب سے کہہ دوں، مگر اب ٹانگا آگے نکل گیا تھا اور مجھے پہلے ہی دیر ہو گئی تھی۔ کچھ دور جا کر گھوڑا پھسل کر گرا اور 10 منٹ تک گرا رہا۔ پھر جب اٹھا اور چلنے لگا تو یکا یک جبار صاحب کا اسکوٹر میرے ٹانگے کے قریب سے زن سے گزر گیا۔ جبار صاحب، میں چلایا، مگر جبار صاحب میری آواز سے تیز نکلے۔ کوئی بات نہیں، میں نے سوچا، کل کہہ دوں گا، کل پہلا کام ہی یہی کروں گا۔ رات کو میں گھر واپس آیا تو معلوم ہوا کہ فیکا کوچوان آیا تھا اور کہہ گیا تھا کہ بابو آئیں تو مجھے بلا لیں۔ میں نے سوچا اس وقت کون بلائے؟ اگر جبار صاحب ہسپتال ہی کو جا رہے تھے اور فیکے کا کام ہو گیا ہے تو شکریہ صبح قبول کر لوں گا، اور اگر کام نہیں ہوا تو جو بھی کوشش ہوگی صبح ہی کو ہوگی۔ صبح کو میں ابھی بستر سے نہیں نکلا تھا کہ فیکے نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ معلوم ہوا کہ رات جبار صاحب ڈیوٹی پر نہیں تھے، ان کی ڈیوٹی آج دن کی ہے۔ یعنی تمہارا باپ دسمبر کی سردی میں برآمدہ ہی میں پڑا رہا؟ میں نے اپنے انداز میں تشویش ظاہر کی۔ جی ہاں، وہ بولا، مگر یہ تو کوئی ایسی بات نہیں بابو جی، آپ نے ہمارا گھر نہیں دیکھا، 10 سال سے چھپر میں پڑے ہیں۔ اور اس کی آنکھ؟ میں نے پوچھا۔ وہ تو چلی گئی بابو جی۔ فیکا یوں بولا جیسے اس کے باپ کی آنکھ کو ضائع ہوئے برسوں گزر چکے ہیں۔ میں نے کہا، جب آنکھ جا ہی چکی ہے تو بیچارے بڈھے کو ہسپتال میں کیوں گھسیٹتے پھرتے ہو؟ وقت بھی ضائع ہوگا، روپیہ بھی ضائع ہوگا۔ فیکا بولا، کیا پتا آنکھ کے کسی کونے کھدرے میں بینائی کا کوئی بھورا پڑا رہ گیا ہو۔ دیکھیے، چولہا بجھ جاتا ہے تو جب بھی دیر تک راکھ میں ہاتھ نہیں ڈالتے، کیا پتا کوئی چنگاری سلگ رہی ہو۔ میں اس کی بات سے چونکا۔ آج تک فیکے نے مجھ سے صرف چارے کی مہنگائی اور آٹے میں ملاوٹ کے موضوع پر باتیں کی تھی۔ پھر وہ عاجزی سے بولا، بابو جی، ذرا سا میرے ساتھ چلے چلیے۔ میرے جسم میں سے نیند ابھی پوری طرح غائب ہوئی تھی۔ پھر نہانا تھا، شیو کرنا تھا، چائے پینی تھی۔ میں نے کہا، میں تمہیں اپنا کارڈ دیے دیتا ہوں، وہ ڈاکٹر جبار کو دکھا دو، بڑے یار آدمی ہیں، فٹافٹ کام کر دیں گے۔ تمہارا باپ ایک بار وارڈ میں چلا جائے، پھر علاج کے لیے تو میں خود جا کر کہوں گا۔ وہ مجھ سے کارڈ لے کر یوں چلا جسے دنیا جہان کی دولت سمیٹے لیے جا رہا ہو۔ میں نے کارڈ پر لکھ دیا تھا، جبار صاحب، اس کا کام کر دیجیے۔ بیچارہ بڑا ہی غریب آدمی ہے، دعائیں دے گا، اور مجھے یقین تھا کہ کام ہو جائے گا۔ ڈاکٹروں کو صرف اتنا ہی تو دیکھنا تھا کہ آنکھ پوری طرح بجھ گئی ہے یا تھوڑی بہت رمق باقی ہے۔ میں دن بھر گھر سے غائب رہا اور فیکا دن بھر میرے گھر کے چکر کاٹتا رہا۔ شام کو اس نے مجھے بتایا کہ جبار صاحب بیٹھے تو ہیں پر کوئی اندر نہیں جانے دیتا، کہتے ہیں باری سے آؤ، اور میری باری آتی ہی نہیں۔ گھٹنا پجامے میں سے جھانک رہا ہو تو باری کیسے آئے بابو جی؟ فیکے نے مجھے ایک بار پھر چونکا دیا۔ نہ جانے پہلوان فیکے کے اندر یہ حساس فیکا اتنے برسوں سے کہاں چھپا بیٹھا تھا۔ میں نے وعدہ کیا کہ کل ضرور چلوں گا۔
اب تو شام ہو گئی ہے۔ دوسرے دن سویرے ہی مجھے شیخو پورے جانا پڑ گیا۔ رات کو واپس آیا تو معلوم ہوا کہ فیکا آیا تھا۔ اس کے بعد 3 دن تک میں نے زیادہ وقت گھر میں گزارا مگر فیکا نہ آیا۔ چوتھے روز میں نے گلی کے موڑ پر ایک کوچوان سے فیکے کے باپ کا پوچھا تو معلوم ہوا کہ اسے وارڈ میں جگہ مل گئی ہے۔ اتنے میں فیکا بھی آ نکلا۔ مجھے ذرا سی ندامت تھی، اس لیے جھوٹ بولنا پڑا۔ کیوں فیکے؟ جبار صاحب نے کام کر دیا نا؟ وہ بولا۔ مگر بابو جی وہ تو مجھ سے ملے ہی نہیں۔ میں نے فوراً کہا، میں نے انہیں فون کر دیا تھا۔ اور اس کی آنکھوں میں ممنونیت کی نمی جاگ اٹھی۔ جبھی میں کہوں، نرس بار بار یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ دیکھو بڈھے کو تکلیف نہ ہو۔ پھر میں وہاں سے چلا آیا۔ میرے قدم آہستہ آہستہ اٹھ رہے تھے مگر ذہن جیسے شکست کھا کر بھاگا جا رہا تھا۔ رات کو نیند نے ندامت دور کر دی مگر صبح ہی فیکا دروازے پر موجود تھا۔ بولا، آپ کی مہربانی سے داخلہ تو مل گیا تھا پر اب انہوں نے بابا کو کوٹ لکھپت کے ہسپتال بھیج دیا ہے۔ یہ تو بڑا غضب ہوا بابو جی۔ آج میں اماں کو ساتھ لے کر گیا، 2 روپے گل ہو گئے، کچھ ہو سکے تو کیجیے۔ میں نے کہا، میں ابھی ڈاکٹر جبار کو فون کرتا ہوں۔ میں نے فون کیا مگر ڈاکٹر صاحب نہ مل سکے۔ پھر مصروفیتوں میں بات آئی گئی ہو گئی۔ 5-6 روز بعد میں نے فیکے کو دیکھا تو سوچا کہ نظریں چرا کر ساتھ والی گلی میں مڑ جاؤں اور وہاں سے بھاگ نکلوں۔ مگر فیکا لپک کر میرے پاس آیا اور بولا، بابو جی سمجھ میں نہیں آتا آپ کے کس کس احسان کا بدلہ اتاروں گا۔ جھوٹ نے میری ندامت کو کان سے پکڑ کر ایک طرف ہٹا دیا۔ واپس آ گیا نا تمہارا بابا؟ فیکا بولا، واپس بھی آ گیا اور آپریشن بھی ہو گیا۔ جمعے کو پٹی کھل رہی ہے، دعا کیجیے۔ میں نے کہا، اللہ رحم کرے گا۔ پھر وہ جمعے کی شام کو آیا تو بولتے ہی زار زار رونے لگا۔ بابو جی غضب ہو گیا۔ ایک آنکھ تو گئی ہی تھی، دوسری پر بھی اثر پڑ گیا ہے۔ کہتے ہیں اب پہلے آپریشن کا زخم ملے تو دوسرا آپریشن ہوگا اور دوسری آنکھ کا بھی ہوگا۔ میں نے اسے تسلی دی اور اسے ساتھ لے کر سامنے ہی ایک دکان سے ڈاکٹر جبار کو فون کیا مگر بدقسمتی سے وہ فون پر موجود نہ تھے۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ کل جا کر ڈاکٹر جبار سے ملوں گا، وہ ہسپتال میں نہ ہوئے تو انہیں گھر میں جا پکڑوں گا۔ دوسرے دن میں جا تو نہ سکا، البتہ ڈاکٹر جبار کو فون ضرور کیا، وہ پھر غائب تھے۔ ادھر فیکا بھی غائب ہو گیا۔ شاید 2-2.5 ہفتے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ نوکر نے آ کر بتایا کہ فیکا کوچوان آیا ہے۔ میں نے بھی کھڑکی سے اسے دیکھ لیا، بالکل ہلدی ہو رہا تھا۔ میں نے نوکر سے پوچھا، کیا تم نے اسے بتا دیا ہے کہ میں موجود ہوں؟ جی ہاں، نوکر بولا۔ بس میرے منہ سے نکل گیا، بڑے احمق آدمی ہو۔ میں نے اسے ڈانٹا اور کہا، جاؤ کہہ دو کپڑے بدل رہے ہیں، آتے ہیں۔ کپڑے تو میں نے بدل رکھے تھے، البتہ میں اپنے تیور بدلنے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر اچانک خیال آیا کہ کتنا چھوٹا آدمی ہوں، 2 پیسے یا 2 روپے یا چلو 2 لاکھ کی بھی بات نہیں، 2 آنکھوں کی بات ہے اور میں جھوٹ بولے جا رہا ہوں۔ مجھے فیکے کے سامنے اعتراف کر لینا چاہیے کہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ پھر میں نے وہ فکرے سوچے جو مجھے فیکے کے سامنے
इस अंदाज से अदा करने थे कि उसे सच्ची बात भी मालूम हो जाए और दुख भी ना हो। मैं बाहर आया तो फीका बोलते ही जार जार रोने लगा। बाबूजी, कुछ समझ में नहीं आता कि कुछ समझ में नहीं आता, उसकी आवाज पर आ गई। मेरे सोचे हुए फिक्रे एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए। बमुश्किल मैंने कहा, फीके, बात यह है फीके के बात यह है। आंसुओं से भीगा हुआ बच्चों की तरह गोल गोल सुर्ख चेहरा लिए फीका उठा और बोला, बाबूजी, कुछ समझ में नहीं आता। मैं शुक्रिया अदा करूं तो कैसे करूं? मेरा बाबा ठीक हो गया है। उसकी दोनों आंखें ठीक हो गई हैं। उसे बिनाई अल्लाह ने दी है और आपने दी है। आपने मुझे खरीद लिया है बाबूजी। कसम खुदा की मैं उम्र भर आपका नौकर रहूंगा। और मैंने एक बहुत लंबी, बहुत गहरी सांस लेकर कहा, कोई बात नहीं फीके, कोई बात नहीं।